السلام علیکم دوستوں، ہربل کلینک آن لائن میں خوش آمدید۔ دوستوں، دانت کا درد بے حد تکلیف دہ اور بے چین کرنے والا درد ہوتا ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو آپ کو کسی پل چین نہیں آتا۔ ایسے میں سمجھ نہیں آتا کہ اس درد سے نجات کیسے حاصل کی جائے۔ بیشتر افراد اپنے چہرے کے سوجے ہوئے حصے پر ہاتھ رکھے ہوئے شاعر کے اس شعر کی عملی تفسیر بنے نظر آتے ہیں کہ آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہاں ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو دانت کے اس درد کی دوا کے طور پر چند بے حد آسان اور قدرتی نسخے بتا رہے ہیں جن پر عمل کر کے آپ فوری طور پر اس اذیت ناک درد سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز لونگ ہے۔ لونگ کو دانت کے درد کے لیے اکسیر مانا جاتا ہے۔ اس میں موجود دافع سوزش اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات درد کو دور کرنے کے لیے بے حد مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دانت میں ناقابل برداشت درد ہوتا جا رہا ہے تو لونگ کے چند دانے کوٹ کر پاؤڈر بنا لیں۔ اس میں چند قطرے زیتون کا تیل شامل کر کے اس پیسٹ کو سوجے ہوئے مسوڑے پر یا دکھتے ہوئے دانت پر لگائیں اور چند گھنٹوں تک اسے دانت پر لگا رہنے دیں۔ آپ لونگ کے پیسٹ اور پانی کی مدد سے بہترین ہوم میڈ ماؤتھ واش تیار کر سکتے ہیں اور پورے سال اسے استعمال کر کے دانتوں کے بیشتر امراض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز نمک ہے ناظرین۔ نمک، خصوصاً آیوڈین نمک کو تھوڑے سے پانی میں گھول کر متاثرہ حصے پر لگائیں تو یہ انفیکشن سے متاثرہ رگ پر دباؤ کم کرتا ہے۔ ایک چٹکی نمک لے کر اسے جس دانت میں درد ہے اس پر لگایا جائے تو فوری آرام آ جاتا ہے۔ دانے دار نمک کو ٹوتھ برش پر لگا کر دانتوں پر لگانے سے بھی درد کم ہو جاتا ہے۔ یہ دانتوں کی حساسیت کو بھی کم کرتا ہے اور دانتوں کے خلا کے درمیان پھنسے ہوئے غذا کے ذرات کو بھی باہر نکالتا ہے۔ نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اسے ماؤتھ واش کے طور پر استعمال کریں تو یہ بھی درد دور کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ تیسری چیز ناظرین چائے ہے۔ بلیک ٹی میں شامل ایسٹرنجنٹ کی خصوصیت دانت کے درد میں کمی لانے میں مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ پیپرمنٹ کی چائے، چاہے وہ ٹی بیگ کی مدد سے تیار کی گئی ہو یا پھر پودینے کے تازہ پتے پانی میں ابال کر ان سے قہوہ تیار کیا گیا ہو، دونوں صورتوں میں یہ دانت کے درد کو عارضی طور پر دور کر دیتا ہے۔ آخری چیز ناظرین پیاز ہے۔ مسوڑوں کی تکالیف، دانت کے درد اور سوزش میں اگر کچے پیاز کو منہ میں رکھ کر تھوڑی دیر تک چبایا جائے یا درد والی جگہ پر اسے کچھ دیر کے لیے رکھ دیا جائے تو پیاز میں سے خارج ہونے والی ضد جراثیم یعنی اینٹی بیکٹیریل خاصیت درد میں کمی لانے میں مدد دیتی ہے۔ یاد رہے کہ اس کے بعد پودینے کے پانی سے کلی کر لیں یا سونف چبا لیں تاکہ منہ سے آنے والی پیاز کی ناگوار مہک یا بدبو سے محفوظ رہ سکیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ہربل کلینک آن لائن کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور اپنی فیڈ بیک سے کمنٹ باکس کے اندر ضرور آگاہ کیجئے گا۔ شکریہ۔